علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انصاف میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات آرام فرما تھے کہ کسی فریادی نے شاہی محل میں لٹکی ہوئی زنجیر کو ہلایا۔ یہ زنجیر اس مقصد کے لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ جو فریادی شہنشاہ کے حضور کوئی فریاد سنانے آنا چاہے وہ زنجیر ہلا دے، تاکہ شہنشاہ کو پتہ چل جائے کہ کوئی فریادی سنانے آیا ہے۔ زنجیر ہلی تو حضرت عالمگیر فوراً قلعے کے دروازے پر تشریف لے آئے اور حکم دیا کہ فریادی کو حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ضعیفہ کو حاضر کیا گیا۔ ضعیفہ نے آداب شاہی بجا لانے کے بعد عرض کیا، حضور میں رام نگر جو آگرہ سے 15 میل پر ہے وہاں سے آ رہی ہوں۔ میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی منگنی میری خوشی سے ایک رشتہ دار سے ہو چکی ہے۔ گاؤں کے زمیندار کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا ہے، لیکن اب اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ زبردستی میری بیٹی کو اپنی ہوس کا شکار کرے۔ میں بیوہ ہوں اور غریب اور وہ زمیندار ہے، میں کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ ضعیفہ نے کہا، مجھے آج خبر ملی ہے کہ آج رات وہ اپنے دوستوں کی مدد سے زبردستی گھر سے نکال کر لے جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں یہ سنتے ہی ادھر بھاگی ہوں اور ضعف و پیری کے باعث بمشکل اس وقت تک پہنچ سکی ہوں۔ آپ انتظام فرمائیں گے، مگر بے سود جو کچھ ہونے والا تھا ہو چکا ہوگا یا عنقریب ہو جائے گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اسی وقت حکم دیا کہ 2 گھوڑے حاضر کیے جائیں، اور پھر تھوڑی دیر ہی میں تیاری کر کے ضعیفہ سے کچھ باتیں دریافت فرما کر حکم دیا کہ ضعیفہ کو عزت و آسائش کے ساتھ محل خاص میں پہنچا دیا جائے، اور خود مسلح ہو کر اور وزیر اعظم کو مسلح کر کے اپنے ساتھ لیا اور گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے رام نگر کو روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے قریب ہی پہنچے تھے کہ گنجان درختوں میں سے کچھ آدمیوں کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں گھوڑوں سے اتر پڑے اور اس طرف ہوئے قریب پہنچے تو اس قسم کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک آواز، دیکھو ضدی لڑکی، کیوں جان گواتی ہو، اب بھی سمجھ جاؤ اور میرا کہنا مان لو۔ دوسری مغموم آواز، وہ آبرو کا صدقہ جان ہے، میرے نزدیک جان کی کوئی قیمت نہیں۔ پہلی آواز، میں جوان ہوں، زمیندار اور صاحب دولت ہوں، خوبصورت ہوں، پھر انکار کی وجہ۔ دوسری آواز، وجہ کچھ بھی نہیں، میرے ماتا نے آپ کا پیغام واپس کر دیا، میں ماتا کی امانت ہوں۔ پہلی آواز، ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ دوسری آواز، جو پرمیشور کی مرضی۔ پہلی آواز، بادہ سینگو، مور سینگ وغیرہ پہنچو۔ اس آواز کو سنتے ہی بہت سے نوجوان ادھر ادھر سے نکلے اور یہ حکم پا کر کہ اسے مارو، اس لڑکی پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ اس بیچاری لڑکی کو ختم کر دیں کہ شہنشاہ عالمگیر اپنی تلوار سوت کر وہاں جا پہنچے اور بادل کی طرح گرج کر فرمایا، خبردار! اور پھر بادشاہ وزیر دونوں نے ان بدماشوں پر حملہ کر دیا۔ زمیندار کے گروہ نے شہنشاہ کو اس لڑکی کا ہونے والا منگیتر سمجھا اور دل کھول کر مقابلہ کیا۔ گھوڑوں کی ہڑبونگ اور لاٹھیوں کی بوچھار نے شہنشاہ اور وزیر کو زخمی کر دیا، لیکن اقبال شاہی اور اصفہانی تلواروں کی کاٹ نے آخر کئی ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور کتنوں ہی کے پاؤں کٹ گئے، باقی ماندہ بھاگ گئے۔ زخموں میں چور شہنشاہ نے اس لڑکی کو، جو اس منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی، گھوڑے کی پیٹھ پر ڈالا اور پیچھے آپ بیٹھ کر واپس روانہ ہوئے۔ وزیر بھی زخموں سے نڈال ہو چکا تھا، بادشاہ اسے بھی سنبھالے ہوئے آ رہے تھے۔ گھڑیال نے ابھی 2 ہی بجائے تھے کہ شہنشاہ آگرہ کے قلعے میں داخل ہوئے اور لڑکی کو اس کی ماں کے سپرد کیا، اور اسی وقت حکیموں اور جراحوں کو طلب فرمایا۔
اور انہیں حکم دیا کہ وزیر کی مرہم پٹی کی جائے، اور ہمیں مرہم پٹی کی ضرورت نہیں، زخم آپ ہی اچھے ہو جائیں گے۔ مردان کاری ان باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ صبح اٹھ کر شہنشاہ نے کوتوال کو حکم دیا اور دوپہر تک رام نگر کے زخمی اور مفرور تمام آدمی، جن میں وہ زمیندار بھی شامل تھا، حاضر کر دیے گئے۔ شہنشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے وزیر کی طرف سے کوئی استغاثہ ان کی ذات پر نہیں، ہم نے اپنا جرم معاف کر دیا، ہاں اس مظلوم بڑھیا اور اس کی بیٹی پر جو ظلم ہوا ہے اس کی حسب قانون سزا دی جائے۔ ضعیفہ کو 500 اشرفیاں عالمگیر علیہ رحمہ نے شاہی خزانہ سے دلوائیں، اور جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو شہنشاہ عالمگیر اس شادی میں خود شریک ہوئے۔ ناظرین، اس سے آپ کیا سمجھے؟ حضرت عالمگیر بڑے ہی خدا پرست، عادل اور غریبوں کی ہمدردی رکھنے والے شہنشاہ تھے، اور آپ بلا امتیاز مذہب و ملت مظلوموں کی حمایت فرمایا کرتے تھے، اور رعایا کی خبرگیری و راحت کے لیے اپنی نیند تک قربان کر دینے والے تھے، اور بڑے جواں مرد اور بہادر تھے۔